انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع آخری جمعہ، انتہائی قیمتی جمعہ ہے۔ سارے رمضان کا نچوڑ ہے۔ رمضان میں جب سے چاند نظر آیا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے موسلادھار بارش کی طرح اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں برس رہی ہیں، لیکن کچھ اوقات اور گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر مستقل ایک قبولیت رکھتی ہیں۔ تاک راتیں 3 گزر چکی ہیں اور 2 باقی ہیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہر روز اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، وہ ایک طرف رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر اللہ رب العزت اپنا خاص فضل کرتے ہوئے، اپنا خاص کرم کرتے ہوئے، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کئی ہزار بندوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہر روز اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 بندوں کی بخشش کی جاتی ہے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں، تو پہلی رمضان سے لے کر 20ویں رمضان تک جتنے لوگ اللہ کی طرف سے جنت کے اندر بھیجے جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے، اتنے ہر روز ہر رات کے اندر اللہ رب العزت ان بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہے، یہ خاص کرم ہے۔ اللہ رب العزت جس پر اپنا کرم فرما دے، خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی گھڑیوں کو قیمتی بنایا، رمضان کی ساعات کو اپنے کام میں لا کر نیکیاں کمائی ہیں، وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں مغفرت کے، بخشش کے اور جنت کے اندر داخلے کے۔ اور یاد رکھیں، رمضان کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے اور روزہ انسان کا جب قبول ہوتا ہے تو جنت کا ایک خاص دروازہ اللہ رب العزت مقرر کر دیتے ہیں، جس کا نام ہی روزہ داروں کی نسبت سے رکھا جاتا ہے، اور اس دروازے سے ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ جنہوں نے رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں
جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ VIP پروٹوکول ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام کا مہینہ ہے، اور اس خاص انعام کو یاد رکھیں، آخری سمجھ کر گزاریں۔ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، بوڑھے جوان، مرد عورتیں پچھلے رمضان کے اندر موجود تھیں، لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہ جانے اگلے رمضان کے اندر ہم میں سے کوئی ہو اور نہ ہو، اسی رمضان کو قیمتی بنا کر چند گنتی کے دن باقی ہیں، انہیں اپنے کام میں لا کر، عبادات میں لا کر، توبہ اور استغفار میں لا کر اللہ رب العزت کی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ مقصد ہی یہی ہے رمضان کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ مت سمجھو کہ رمضان کے روزے صرف تم پر فرض ہیں یا صرف اس امت پر فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، رمضان کے روزے پہلی امتوں پہ بھی ہم نے فرض کیے تھے، اور یہ ایسا خاص انعام ہے رمضان کے روزوں کا، ایک ایسی خاص برکت ہے رمضان کے روزوں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو رمضان کے روزے کا تھا۔ عام دنوں میں بھی ہم نے روزے ہی تو رکھنے ہیں، ٹائم وہی، وقت وہی، اور بھوکا رمضان کے علاوہ بھی رہا جا سکتا ہے روزے رکھ کر، لیکن فرمایا کہ سارا سال نہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، وہ جو رمضان کا ایک روزہ قضا ہوا ہے اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ جو وقت کی عبادت ہے اس کی اہمیت سمجھیں، وقت پر جو کام کیا جائے، وقت پر جو عبادت کی جائے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان وقت پر نماز ادا کرتا ہے تو وقت پر نماز ادا کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جب انسان اس وقت سے نماز کو قضا کر دیتا ہے، وقت پر ادا نہیں کرتا، نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اس نماز جو وقت پر پڑھی تھی اس نماز کو بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عبادات کا خاص وقت مقرر کیا ہے۔ فجر فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کا وقت مقرر ہے، مغرب کے اوقات مقرر ہیں، عشاء کا وقت مقرر ہے۔ جس طرح نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان مقررہ اوقات کے اندر رہ کر آپ نے وہ عبادات کرنی ہے۔ اسی وجہ سے تو انسان ڈسپلن سیکھتا ہے، زندگی کے اندر ڈسپلن کی عادت پڑتی ہے انسان کو کہ میں نے ہر کام اپنے وقت پر کرنا ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد کام کا کیا فائدہ؟ دنیا کے ماحول کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت فروٹ کی منڈیاں کھلتی ہیں، سبزی کی منڈیاں کھلتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیوپاری، چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ جا کر صبح اپنی نیند قربان کر کے منڈیوں کے اندر پہنچتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں۔ پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے، آپ لاکھ ٹکرے
عبادات کے اوقات ہیں، ان عبادات کے اوقات کے اندر رہ کر انسان کو عبادات کرنا سیکھنی چاہیے۔ رمضان وہ ایک خاص وقت ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پہلی رمضان، دوسری، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں روزہ، یہ اوقات کار ہیں رمضان کے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ان اوقات کار کے اندر رہ کر جب روزہ رکھا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، عبادات کی جائیں گی، تو اس کا ثواب اور ہوگا، اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب وقت گزر جائے پھر وہ عبادات آپ کریں گے تو اس جیسی عبادت کا ثواب پھر نہیں ملے گا، پھر چاہے ساری زندگی روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کے کام کاج وہ سارا سال ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے کام کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی عبادات کے جو وقت مقرر ہیں، ان اوقات کے اندر رہ کر عبادات کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ آپ کو رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہو، صحیح مقصد آپ کو نصیب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب صحابہ میں بڑے درجے کے قراء میں سے تھے، بڑے درجے کے حفاظ میں سے تھے، بڑے درجے کے مفسر تھے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی تفسیر کو جاننے والے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پوچھتے ہیں، اے ابی بتلائیں تقوی کیسے کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ کبھی خاردار راستوں پر کبھی نہیں گزرے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں اکثر جب گشت کرتا ہوں، جب سفر کرتا ہوں تو راستے میں خاردار جھاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ جب کانٹے دار جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے؟ کس طریقے سے آپ گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرتا ہوں، کہیں میرے کپڑے، میرا دامن کسی کانٹے کے اندر پھنس نہ جائے۔ تو فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، کسی کو تو تقوی کہتے ہیں کہ دنیا کے کانٹے، شیطانی کانٹے ہر جگہ بچھے ہوئے ہیں، شیطان نے ہر جگہ اپنے کانٹے بچھا رکھے ہیں، اپنے جال بچھا رکھے ہیں کہ کوئی کس وقت میرے جال کے اندر پھنستا ہے۔ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو شیطانی جالوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر گزرنا ہے، تقوی آپ کو حاصل ہو جائے گا، تقوی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے، روزہ اس لیے تم پر فرض ہوا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، گناہوں سے پرہیز کر۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اور دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو 3-4 باتوں کی نصیحت بھی کرتا ہے، فلاں چیز اس سے پرہیز، فلاں چیز اس سے پرہیز، فلاں چیز اس سے پرہیز، آپ نے فلاں 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 چیز کے قریب نہیں جانا، اگر آپ فلاں فلاں چیز کے قریب جاؤ گے تو پھر دوائی کا فائدہ نہیں ہے، دوائی فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ اگر دوائی کھانی ہے اور صحت پانی ہے تو فلاں فلاں چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں تقوی میں نے تمہیں، روزہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، روزہ دے دیا ہے، روزہ تم رکھ رہے ہو، لیکن اس روزے کا اصل فائدہ تب ہوگا جب تم گناہوں سے پرہیز کرو گے، جب تم
शैतानी कामों से परहेज करोगे, शैतान के बिछाए हुए जालों से, शैतान के बिछाए हुए कांटों से अपने आप को बचा बचा कर यह महीना गुजारोगे, तब तुम्हें इस रोजे का फायदा नसीब होगा, अदरवाइज फायदा नहीं मिलेगा। फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' व रुब्ब काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। बहुत से रोजादार ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे दूसरे रोजादार खाना खा रहे होते हैं, ये भी खाना खाते हैं, फिर उस रोजे की कदर नहीं करते, उस रोजे का एहतराम नहीं करते, उस रोजे का मकसद पूरा नहीं करते, सारा दिन भूखे रहते हैं। शाम के वक्त इनको भूख सता रही होती है, प्यास लगी हुई होती है, लेकिन सवाब नाम की चीज कोई नहीं मिलती इनको, सवाब कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से रहमतें कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से बरकतें कोई नहीं। वजह क्या है कि जो मकसद था रमजान मुबारक का, रोजे रखने का जो मकसद था वो हासिल न हुआ, रमजान की बरकतें नसीब न हुई, रमजान का रोजे का मकसद पूरा न किया, अल्लाह की तरफ से जो इनाम मिलना था वो इनाम न मिला। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे तो सारे जब सुबह सहरी के वक्त उठते हैं तो कुछ न कुछ इबादत करते हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, इशा के बाद भी कुछ इबादत करते हैं। फरमाया कि बहुत सारे शब्देदार ऐसे हैं जो रातों को उठकर नवाफिल पढ़ते हैं और सहरी के वक्त तक वो कुछ न कुछ इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो सारी रात का जागा हुआ उसको सुबह कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ मिला, कुछ नहीं, इनाम कुछ नहीं, बरकतें कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से रहमतें कोई नहीं मिली। वजह क्या है? वजह यह है कि जो मकसद था रमजान मुबारक का, जब वो हासिल न हुआ, वो पूरा न हुआ, रमजान के रोजे का हक अदा न हुआ, तो अल्लाह की तरफ से रहमतें भी इंसान को नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की तिलावत बहुत बड़ा सवाल है, याद रखिएगा। फरमाया कि एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। हर काम का, हर इबादत का पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव चलेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ मिलेगा, जब इंसान नेगेटिव चलता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। फरमाया बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन वल कुरान यलअनु, कुरान उन पर लानत करता है, कुरान उस पर फिटकार का होता है, लानत कर रहा होता है। हमें तो प्यारे आका ने फरमाया था कि कुरान के एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, फिर वही आका फरमा रहे हैं वल कुरान यलअनु, कुरान पढ़ने वाले पर लानत भी करता है। फरमाया कि जो कुरान पर अमल नहीं करते, कुरान उन पर लानत करता है। कुरान कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत हो। जब लानत कुरान कर रहा है और इंसान खुद पढ़ने वाला झूठ बोलता है तो कुरान उस पर लानत करता है। इसलिए कुरान करीम की तिलावत हो, रमजान मुबारक के रोजे हों, ये इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, उनके हुकूक को अदा करते हुए, इज्जत का, एहतराम का लिहाज करते हुए जब कुरान को हम पढ़ेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे, तभी रमजान मुबारक का पूरा फायदा नसीब होगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए रमजान के चंद दिन बाकी हैं, जितनी गलतियां हो गई हैं, आज कबूलियत का वक्त है, याद रखें, आखिरी जुमा, और हमेशा
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر عمل کے بعد اس عمل کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہی اصل عمل ہوتا ہے. انسان ساری زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی انسان گزار کے لے آتا ہے، 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، آخر میں جا کر وہ کہتا ہے بس اب میری ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں، اب میرے قوا بھی مضبوط نہیں رہے، اب میں اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یاد رکھیں جو بندہ آخری وقت بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت یاد بھی نہیں کرواتے کہ اب تجھے تیرا جسم اب لازم ہو چکا ہے، اب تو میرے پاس آیا ہے. نہیں، اللہ رب العزت کبھی تانا نہیں دیتے. اللہ رب العزت تو ہر وقت اپنے بندوں کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ندا لگا رہے ہوتے ہیں، صدا لگا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے. صرف انبیاء کی جماعت وہ غلطیوں سے پاک جماعت ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، سارے انسان غلطی کرنے والے ہیں. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی بھی کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک بھی جاتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار بھی کر لیتا ہے. جب اللہ کے سامنے آ کر انسان جھکتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جب انسان ساری زندگی غلطیاں کرنے کے بعد جب اس کا آخری جملہ آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، اس سے حساب بھی نہیں دیا جائے گا. تو آخری جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہر عمل کے بعد آخری وقت، نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی، جب تلاوت مکمل ہوئی تو وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح رمضان کا اختتام آ رہا ہے، بڑا تیزی کے ساتھ رمضان اختتام کی طرف گامزن ہے. یہ گنے چنے دن، یہ خدا کی قسم یہ پورے رمضان کا مقصد ہے، بڑے قیمتی دن ہیں. اور ان قیمتی دنوں کو قیمتی بنا لیں. اور جتنی رمضان کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، لغزشیں ہو گئی ہیں، اللہ سے توبہ کر کے، توبہ اور استغفار کر کے ان قیمتی اوقات کو قیمتی بنا لیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے ہر وقت. پیارے آقا مسجد میں تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آج کیوں کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، بڑی قیمتی انہوں نے دعائیں کہہ لیں، بددعائیں کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں وہ انہوں نے مانگی، مجھے اچھی لگی، میں نے اس پر آمین کہہ دیا. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دعا مانگی گئی ہے میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں آمین. الحمدللہ رب العالمین ساری الحمد شریف پڑھتے ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت سے مانگی ہوتی ہے. آخر میں کہتے ہیں آمین، یا اللہ اس کو قبول کر دے، یہ جو میں نے مانگا ہے اس کو قبول کر دے. تو حضور نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین اور بوڑھے ہو چکے ہوں اور وہ اپنے والدین کی قدر نہ کر سکے، ان کی عزت نہ کر سکے، ان کا احترام نہ کر سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. جس دعا پر حضور آمین کہہ دیں وہ دعا شک میں ہو سکتی ہے کہ پتنی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کوئی شک نہیں، اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوئی ہے. میں بڑا مختصر کر رہا ہوں. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ پیارے آقا آپ بڑے محترم ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں اپنی امت کے لیے، آپ کے بڑے حق ہیں امت پر،
گناہگاروں پر جو بندہ حضور کا نام سنے پھر اس پر درود پاک نہ پڑے وہ تباہ و برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. اس پر بھی ضرور توجہ کی جائے کہ درود پاک کی کثرت، صبح ایک تسبیح، شام کو ایک تسبیح. تیسری دعا فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ سارا رمضان گزارنے کے باوجود اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. تو یہ رمضان گزرنے والا ہے، پتہ نہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. یہ آخری دن ہے، اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادات کو اللہ سے قبول کروا لیں اور اس بد دعا سے بچ جائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.